مفتی صاحب کو بلایا، جی آپ نکاح پڑھا دیں، وہاں آپ لاؤڈ لگا لیں۔ نکاح میں جو 3 آیات جو مسنون ہیں جن کا پڑھنا، جن میں 4 مرتبہ تقوی کا حکم ہے، یہ ان آیات کی غرض و غایت مقاصد وہاں بیان کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اللہ کے رسول کیوں ان آیات کا انتخاب شادی کے موقع پر کیوں کرتے تھے، اس میں کیا راز چھپے ہیں۔ تو وہ زیادہ بہتر ہے نسبتاً کہ آپ کوئی قرآن خوانی کروائیں یا کوئی اس طرح کی چیز کروائیں، یعنی وہ تو پھر آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا زمین پہ پھر بھی نہیں آیا، تو ایک بدعت چھوڑ کر دوسری اپنانا مناسب نہیں ہے۔ یہ چیز زیادہ بہتر ہے چونکہ اللہ کے رسول یہ پڑھتے ہی تھے، اور ہر نکاح پڑھانے والا تقریباً اہل حدیث تو پڑھتے ہی ہیں، تو وہ پڑھنے کے بعد اس کی تھوڑی تشریح اور توضیح کر دے تو یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ رسول اللہ کے بارے سوال ہے کہ جس طرح قبر میں منکر نکیر آتے ہیں اور آدمی سے سوال کرتے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قبر میں اس طرح سوال ہوگا؟ کچھ ہستیاں دنیا میں ایسی ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے لیے کوئی حساب کتاب کا اللہ نے پیمانہ ہی نہیں رکھا، نیکوں میں بھی بروں میں بھی۔ کچھ بروں میں ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نام اعمال کو تولے بغیر دوزخ میں ڈال دے گا، اور کچھ نیک ایسے ہیں ان کے اعمال کو تولے بغیر اللہ جنت عطا کر دے گا۔ پھر نبی سے سوال نہیں ہوگا، نبی کے بارے میں سوال ہوگا، نبی کے بارے میں سوال ہوگا کہ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ یہ آپ ہر بندے سے پوچھا جائے گا، نبی سے نہیں پوچھا جائے گا تیرا نبی کون ہے، بندوں سے پوچھا جائے گا، امتی سے پوچھا جائے گا تیرا نبی کون ہے۔ البتہ بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں کہ وہ پوچھنے والا پوچھے گا ماذا تقول فی ھذا الرجل، اس بندے کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ اس کا بریلوی تو یہ کہتے ہیں ہر قبر میں نبی کو پیش کیا جائے گا اور اللہ تک فرشتے پوچھیں گے اس رسول کے بارے میں تو کیا جانتا ہے، لیکن اصل اس کا مفہوم یہ ہے کہ غیبانہ طور پر فرشتے آپ کا تعارف اس میت کے سامنے کریں گے کہ یہ جس کا نام یہ تھا، جس پر قرآن اترا تھا، جس پر یہ تھا، وہ یہ سارا تعارف کرانے کے بعد وہ پوچھیں گے اچھا اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو وہ جو مومن ہوگا وہ کہے گا یہ تو ہمارے رسول ہیں، ہم مسلمان انہی کی وجہ سے ہوئے ہیں، یعنی رسول سامنے نہیں ہے، ذہن میں حاضر ہے، ذہنی رویت ہے، آپ کے سامنے جب تعارف آیا تو ذہنی طور پر وہ رویت ہے، اس سے سوال کیا جا رہا ہے، رسول اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرا نبی کون ہے اور تیرا دین کیا ہے، وہ تو خود جو کہتے ہیں وہی دین بن جاتا ہے۔